नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम की लाश मिल गई। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश अपार्टमेंट के टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वर्सा और अहले मोहल्ला ने उस टैंक का कई बार मुआयना किया था, लेकिन उस वक्त उनको कुछ नहीं मिला। 11 दिन गुजरने के बाद आज सुबह चौकीदार ने बदबू आने पर यूनियन को इतला दी। वालिदैन ने कपड़ों से लाश शनाख्त की। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। 7 जनवरी को मदरसे जाते हुए 7 साल का सारिम लापता हो गया था। हमारा बच्चा चला गया, तुम सियासत चमकाने आ गए। एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली को सारिम के घर जाना महंगा बढ़ गया। खवातीन ने एमपीए अब्दुल वसीम को घेर लिया। कहा बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी। खवातीन का गुस्सा देखकर एमपीए चलते बने। मुस्तैल खवातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्विस हैं। दो 3 दरवाजों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का बयान। कहा आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। उन्होंने कहा कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी है। 8 फरवरी को पूरे केपी से काफले पेशावर में जमा होंगे, शटर डाउन करेंगे। बानी ने कहा अलकादे ट्रस्ट ना बिलावल हाउस है ना एवन फील्ड। अलकादे यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस उन तक पहुंचाकर दम लेंगे। इसको किसी सूरत शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। अलीमा खानम कहती है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना खराब है कि हाई कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस था। ये मुल्की तारीख का बड़ा डाका था। अदालत ने ठोस शवाहिद पर सजा सुनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज है? पीटीआई के लोग कैमरे के पीछे बहुत अच्छे हैं। 26वीं तरमीम पर इन्होंने हमारा साथ दिया मगर जेल जाकर डांट खाई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना खराब है कि हाई कोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं फैसला सुनकर भाई हंस दिए और कहा अच्छा 14 साल सजा है, इससे ज्यादा हो जाती। बानी के खत पर एनसीए ने तहकीकात शुरू की। एनसीए ने हसन हुसैन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी। 190 मिलियन पाउंड वो गढ़ा है जो बानी पीटीआई ने किसी और के लिए खोदा था और खुद गिर गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 190 मिलियन पाउंड खजाने में आना थे अगर ये प्राइवेट पैसा था। कहते हैं फैसले पर हैरानी नहीं हुई। चोर जब पकड़ा जाता है तो इसे हैरानी नहीं होती। नज़मा बुखारी ने कहा 190 मिलियन पाउंड की डील शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाई। लोग वोट किसी को डालते हैं, कामयाब कोई और होता है। इस डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के इशारों से कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ना अहल हुक्मरान बताएं क्या कोई अलादीन का चिराग मिल गया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं शराफत से हमारी बात मान लो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। झूठ और धांधली से तो हसीना वाजिद भी जीत गई थी। हमने दलील और मोहब्बत से बालादस्त कुव्वतों को समझाया है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। साजिद खान और नौमान अली के आगे मेहमान टीम बेबस हो गई। नौमान के बाद साजिद के 4 शिकार। आखिरी विकेट इब्रार के हिस्से में आए। 230 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 3 विकेट पर 109 रन। मजमूई बढ़तरी 202 रन तक पहुंच गई। कामरान गुलाम 6 और सऊद 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शान मसूद 52, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट हुए। मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है।
وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم. کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے. پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے. سیشن جج اعظم خان اور راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات ہو گئے. پیر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اسپین جانے والی غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ. زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی. ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا. FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر دیے. 2 مقدمات گجرات اور 1 گوجرانوالہ میں درج کیا گیا. انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ عرف رانا عثمان اور فہد گجر نامزد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارلیمانی امور سے متعلق قانون سازی کمیٹی تشکیل دے دی. نوید قمر، شیری رحمان، فاروق ایچ نائک 10 رکنی کمیٹی میں شامل ہوں گے. شازیہ مری، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، اعجاز شاکرانی، قادر پٹیل بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. شہادت آوان، بیرسٹر زمین، طارق شاہ بھی قانون سازی سے متعلق امور کا جائزہ لینے والی ٹیم کے رکن نامزد. بانی PTI پر مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ہیں. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے. سیاسی استحکام ضروری ہے. ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے. یہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے. سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا. نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا. کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند. مندوری کے مقام پر دھرنا جاری. بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت سید وسیم کے نام سے. ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ. 2 جج جاں بحق، 1 زخمی. ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں. اسلام آباد کی سیشن عدالت میدان جنگ بن گئی. گجرانوالہ سے پیشی پر آئے ملزمان کا جھگڑا. کرسیوں سے حملہ، 2 افراد زخمی. ایک گروپ لڑائی کے بعد فرار ہو گیا. ٹنڈو الایار، خیرپور، ٹنڈو محمد خان اور لکی مروت کی سیورج میں وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق. گزشتہ سال کے دوران ملک میں پولیو کے 73 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بائیکر کو بلائیں، گھر بیٹھ کر شناختی کارڈ اور بے فارم بنوائیں. قومی شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں. نادرا نے کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے بائیکر سروس متعارف کروا دی. شہری 1000 روپے کے عوض 20 جنوری سے سہولت حاصل کر سکیں گے. کراچی کے لیے 3، حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے ایک موٹر سائیکل مختص کی گئی ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. شمالی علاقوں اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی. اسکردو، استور، کالام، علم جبہ اور گلگت میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے. بلوچستان میں بھی شدید سردی کے ڈیرے. کراچی میں تیز ہوائیں چل پڑی. محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے چلنے والی تیز ہوا کے باعث سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. عمل درآمد کل سے شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. پاکستان کا مشرق وسطی میں خود مختاری کے احترام اور امن مشنز کو مضبوط بنانے پر زور.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا شام اور لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اسرائیلی اقدامات خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ، 11 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک ہو چکے، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے اس سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی ہے۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا اطلاق کل سے ہوگا۔ 17 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے۔ ٹک ٹاک کمپنی کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ ٹرمپ نے CNN کو انٹرویو میں کہا، میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ چینی صدر سے ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ونسن سر کر لی۔ 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں اسد نے 6ٹی چوٹی سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 4892 میٹر بلند ماؤنٹ ونسن دنیا کی سرد ترین چوٹی بے کھلاتی ہے۔ کوہ پیما کا کہنا ہے میری کامیابی ان لوگوں کے نام جو محنت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹیلنٹ دکھاؤ، آسٹریلیا جاؤ۔ نوجوان کرکٹرز کے لیے خوشخبری۔ آسٹریلیا کی پیسز کرکٹ اکیڈمی فاسٹ بولرز کو گروم کرے گی۔ پاکستان میں 8 سے 16 فروری تک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوں گے۔ کراچی، پشاور اور لاہور میں ٹرائلز لیے جائیں گے۔ منتخب ہونے والے 30 پیسرز کو اسکالرشپ، آسٹریلیا میں کوچنگ اور کھیلنے کا موقع ملے گا۔ کنگز کے خلاف 28 گیندوں پر 59 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی۔ 7 چھکے، 2 چوکے بھی لگائے، 2 وکٹیں بھی اڑائیں۔ آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سماج کے ہر روپ کو بے جھجک قارئین کے سامنے لانے والے منٹو کو دنیا چھوڑے 70 برس بیت گئے۔ سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کو نئی زندگی عطا کی۔ سماج کی تلخیوں کو الفاظ میں پرونے والے بے مثل و بے نظیر افسانہ نگار کی تحریریں اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔